ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پرانا خوفناک ہسپتال تھا۔ شہر کے لوگوں نے اس کے بارے میں سرگوشی کی اور اسے اپریوادار ہسپتال کہا۔ اس کی تاریخ اور پریشان کن شہرت نے اسے ایک ایسی جگہ بنا دیا تھا جس میں کسی کو داخل ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بوسیدہ دیواروں اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں کے ساتھ ہسپتال کئی دہائیوں سے لاوارث پڑا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مریضوں کے بھوتوں کا شکار ہے جو اس کی ٹھنڈی جراثیم سے پاک دیواروں کے اندر ہی مبتلا اور مر گئے تھے۔ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے رات کے وقت خالی حالوں میں ہلکی ہلکی چیخیں اور خوفناک قدموں کی گونج سنی ہے۔ ایک اداس سام نامی ایک متجسس نوجوان نے پریتوادت والے ہسپتال کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹارچ اور ہمت سے بھرے دل سے لیس سیم چیختا ہوا دروازے میں داخل ہوا۔ اندر کی ہوا نم تھی اور ایک پریشان کن ڈانسز سے بھری ہوئی تھی جس نے سام کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ بھیج دی تھی۔ جیسے ہی سیم ہسپتال میں داخل ہوا، عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں۔ ٹمٹماتی روشنیوں نے خوفناک سائے ڈالے جو دیواروں پر رقص کر رہے تھے۔ سیم کو ہلکی سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جو کہیں سے اور ہر جگہ سے ایک دم سے آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہسپتال نادیدہ ہستیوں کے ساتھ زندہ ہو گیا ہے۔ اچانک ہسپتال کے پھٹے ہوئے لباس میں ملبوس سیم کے سامنے ایک بھوت نما شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ کھوکھلی آنکھوں والی ایک نوجوان عورت تھی۔ اس کی آواز میں ماتم بھری سرگوشی تھی۔ اس نے اپنا تعارف ایملی کے طور پر کرایا، جو ایک سابقہ نرس تھی جو برسوں پہلے ہسپتال کو بھسم کرنے والی المناک آگ کے دوران ہلاک ہو گئی تھی۔ اس نے وضاحت کی کہ وہ دیگر کھوئی ہوئی روحوں کے ساتھ اس جگہ پر پھنس گئی تھی، سکون حاصل کرنے سے قاصر تھی۔ سامنے پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے گہری ہمدردی محسوس کی اور انہیں بندش تلاش کرنے میں مدد کرنے کی پیشکش کی۔ ایملی سام کو پرانے میڈیکل ریکارڈز اور جرائد سے بھرے ایک چھپے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ ایک ساتھ انہوں نے ہسپتال کی تاریخ کو کھولا اور اس کی دیواروں کے اندر ہونے والی غفلت اور بدسلوکی کے بارے میں سیکھا۔ نئے علم کے ساتھ سام اور ایملی نے پھنسے ہوئے روحوں کو آزاد کرنے کی جستجو شروع کی۔ انہوں نے ہسپتال کو صاف کرنے اور روحوں کو ان کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے ایک رسم ادا کی۔ جیسے ہی رسم ختم ہوئی، اس جگہ پر ایک پرسکون روشنی آ گئی اور روحیں بعد کی زندگی کی طرف بڑھ گئیں۔ آخر کار وہ آرام پا گیا جس کی وہ خواہش کر رہے تھے۔ پریتوادت والا ہسپتال اب پریشان نہیں رہا۔ اس کے تاریک ماضی کو بندش اور امن کے احساس سے بدل دیا گیا۔ سام نے نہ صرف پریشان حال ہسپتال کی کھوج کی تھی بلکہ اس نے اپنی کھوئی ہوئی روحوں کو وہ سکون حاصل کرنے میں بھی مدد کی تھی جس کے وہ مستحق تھے۔ اس دن سے آگے قصبے کے لوگوں نے ہسپتال کے بارے میں مختلف انداز میں بات کی، خوف کی جگہ کے طور پر نہیں بلکہ ہمدردی اور ہمت کی طاقت کے ثبوت کے طور پر۔ اور انہوں نے سیم کو ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیا جس نے پرانے اسپتال کی پریشانی کا خاتمہ کیا تھا، اسے ایک بار پھر شفا اور امید کی جگہ میں تبدیل کیا تھا۔